تشریح اس سے سامنے رکھ دے اور کسی کام سے نہیں آیا. وہ حدیث سنا رہے ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ابو دردہ کہتے کہ جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے کسی راستے پر تو وہ علم کے راستے پر نہیں چل رہا ہے، وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. عجیب بات ہے. تو آپ لوگ جو علم کے راستے پر آئے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے جس راستے سے آئے ہو، یہ راستے سے نہیں آئے ہو، یہ راستہ علم کا راستہ نہیں بلکہ جنت کا راستہ ہے. یہ فضیلت علم. وَإِنَّ الْعَالِمَ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے، اور تمام چیزیں کائنات کی جو زمین اور آسمان میں ہیں سب عالم کے لیے دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ دعا کرتی ہیں. اور فرمایا عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، عبادت گزار کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت چاندنی رات میں 14ویں رات میں تمام ستاروں کے اوپر ہوتی ہے. جی. اور فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء یہ دینار اور درہم، روپیہ پیسہ، مال و جائیداد یہ وراثت میں نہیں چھوڑتے. ورثوا العلم، یہ وراثت میں علم کو چھوڑتے ہیں. یہ کیسا علم؟ قرآن و سنت کا علم. اس لیے کہ نبی پر یہی دو علوم اترے ہیں. دلیل ابھی رک جائیے اس حدیث پر، دو ہی علوم اترے ہیں، یہ دو ہی چیزیں. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہی دو چیزیں آپ پر اتری، یہی دونوں چیزیں آپ نے امت کو دی ہیں. جی. انہی دونوں چیزوں کا نام علم ہے. جی. اور یہی دونوں چیزیں وراثت پہ چھوڑ کر جاتا ہے، اس لیے کہ یہی دونوں چیزیں نبی کو ملی ہیں. انبیاء کو یہی دونوں چیزیں دی جاتی ہیں. جی. کتاب اور سنت، اس کا عمل، یہ دونوں چیزیں. تو وراثت میں کتاب و سنت ملا انہیں. فمن اچھا عجیب بات یہ ہے، میں تو وراثت کا طالب علم الفرائض کا، تو کس کو کتنا ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حصہ بتا دیا ہے. بیٹی کا اتنا حصہ ہوتا ہے، فلاں کا اتنا، فلاں ماں کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ. لیکن یہ عجیب وراثت ہے انبیاء کی، اس میں متعین حصہ نہیں ہے. جو جتنا چاہے جتنی محنت کرے اتنا لے لے، اس میں حصہ متعین نہیں. یہ عجیب و غریب قسم کی وراثت ہے. پتہ یہ چلا کہ علم سے مراد علم موروث ہے. العلم الموروث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الانبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم. اچھا پتہ یہ چلا کہ علم نافع سے مراد، نفع بخش سے علم سے مراد علم الموروث ہے، جو وراثت میں ہمیں ملا ہے. جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا ورثوا العلم، جو علم موروث ہے وراثت میں ملا، کس سے؟ انبیاء کرام سے. یہ علم نافع ہے. اور یہاں پر ایک نقطہ اور بڑھا لیں، یہ علم موروث یہ اصل ہے. اب اس کا جو مساعد اور معاون ہوگا، اس کا جو ہیلپر ہوگا، وہ بھی علم نافع ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحسن السریانیہ قلت لا قال فتعلمها فإنه تأتينا كتب قال فتعلمتها في 17 يوما قال الأعمش كانت تأتيه كتب لا يشتهي أن يطلع عليه إلا من يثق به رواہ ابن حبان فی صحیحہ. حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ اس حدیث کو ابن حبان صحیح ابن حبان کے اندر لائے. راوی حضرت زید بن ثابت ہیں. بہت عجیب و غریب حدیث ہے. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ تمہیں سریانی آتی ہے؟ سریانی زبان آتی ہے جسے کہا جائے انگلش آپ کو آتی ہے عربی کے علاوہ؟ قلت لا، نہیں آتی مجھے. قال فتعلمها، سیکھ لو. کیوں؟ فإنه تأتينا كتب، ہمارے پاس بادشاہوں کے، سرداروں کے اور دیگر قبائل کے سرداروں کے خطوط آتے ہیں.
اب ہم کو عربی کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا ہے تو یہ زبان سیکھ لو، تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ اگر اس کے اندر کوئی خفیہ بات ہو دوسرے لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، صرف ہم ہی جان کر رہے ہیں، لہذا اس زبان کو سیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فَتَعَلَّمْتُهَا فِي 17 يَوْمًا، پوری زبان سریانی 17 دن کے اندر پڑھ لیا انہوں نے۔ یاد، یہ زبان پوری کی پوری 17 دن کے اندر سیکھی ہے۔ ذہانت دیکھیے، ایک تو نبی کی دعا، پھر نبی کا حکم ہے، اور اس کے بعد ان کی محنت ہے۔ اس میں ایک نکتہ یہ ملا کہ قرآن و حدیث کے علاوہ وہ حدیث، وہ علوم جو قرآن و حدیث کے معامل ہوں، مثلا اب علم الفرائض اگر مجھے پڑھانا ہے تو علم الفرائض کے اندر 4 چیزیں ہیں: علم القرآن، علم الحدیث، علم النسب، علم الحساب۔ اگر آپ کو علم الحساب نہیں آتا تو پھر آپ صحیح سے تقسیم نہیں کر سکتے وراثت کو، لہذا میتھمیٹکس ضرورت کے مطابق اتنا سیکھنا یہ در حقیقت یہ کتاب و سنت کا معاون ہے، لہذا جب یہ کتاب و سنت کا معاون ہے تو یہ بھی علم نافع میں داخل ہے۔ تو ہر وہ علم جو کتاب و سنت کا معاون ہو، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ کتاب و سنت تو علم ہے ہی علم نافع، ان کا جو معاون علم ہے وہ بھی علم نافع میں داخل ہے، لہذا جو دعویٰ ہم نے کیا تھا وہ دعویٰ ثابت ہو گیا۔ تو حقیقی علم وہی ہے جی، قرآن و سنت۔ ایک حدیث میں اور وضاحت ہے اس کی، اب دیکھو حدیث اس طرح، وعن مسعر قال سمعت عبد الاعلی التیمی یقول من اوتی من العلم ما لا یبکی لخلیق بأن لا یکون قد اوتی من علم ینفعه لأن اللہ تعالی نعت العلماء ثم قرأ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ رواہ الدارمی فی کتاب العلم۔ حضرت امام دارمی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے دارمی کہتے ہیں کہ میں نے، مسعر کہتے ہیں کہ میں نے عبد الاعلی تیمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ اگر کسی کو ایسا علم نہ دے جو اسے رلائے نہ، اسے رلائے نہ، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو علم نافع دیا ہی نہ جائے، علم نافع دیا ہی نہ جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی تعریف فرمائی ہے جی۔ اور یہ علم کتاب و سنت کا یہ ایسا علم ہے جو آدمی کو رلاتا ہے، جو آدمی سجدے میں گرے، روئے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، ایسا علم جو آدمی کو رلا دے۔ ہمارے اسلاف ایسے ہی تھے۔ یہ ایک کتاب ہے ابن الجزری کی، کتاب کا نام ہے الزہر الفاتح، کھلا ہوا گلاب، اس کتاب کا نام ہے الزہر الفاتح، کھلا ہوا گلاب، کھلی ہوئی کلی۔ ابن الجزری اس کے اندر لکھتے ہیں کہ عطا سلمی بیمار تھے تو ان کے ساتھی انہیں دیکھنے کے لیے آئے تو رو رہے تھے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ ساتھی لوگ آئے، کہا کہ مل حزن، آپ غمگین کیوں ہیں؟ عجیب بات کہہ رہے، وہی حق، تیرے اوپر تعجب ہے، سوال کر رہا ہے تو، ان الموت فی عنقی والقبر بیتی وفی یوم القیامت موقفی وعلی جسر جہنم طریقی وربی لا ادری ما یصنع بی۔ اللہ اکبر، رو رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا آپ رو کیوں رہے ہیں، کس غم میں رو رہے ہیں؟ کہا کہ تو پوچھ رہا ہے، ارے موت میری گردن میں ہے، ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، چھوڑتی نہیں ہوں۔ اور یہ ایک واحد چیز ہے، آدمی جب کسی سے ڈرتا ہے نا تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہے۔ مثلا سانپ ادھر سے آ رہا ہو، آدمی دیکھے گا تو کہاں بھاگے؟ اس کی طرف بھاگے گا؟ نہیں، اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگے گا۔ لیکن موت ایسی چیز ہے جو آ رہی ہے اس کی طرف
اور یہ بھی اسی کی طرف بھاگ رہا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جی جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. یعنی جس طرف سے موت آ رہی ہے تم اسی طرف بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہو, بچنے والے نہیں ہو تم. تو وَإِنَّ الْمَوْتَ فِي عُنُقِي, موت میری گردن میں ہے. اچھا, وَالْقَبْرُ بَيْتِي, اور قبر میرا گھر ہے. وَفِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَوْقِفِي, رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. دائیں ترجمان نہیں, بائیں ترجمان نہیں, رب تعالیٰ کے سوالات ہیں اور آپ کے جوابات ہیں. وفی, کوئی وکیل نہیں, کوئی ترجمان نہیں. وفی یوم القیامت موقفی, رب تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے. والا جسر جہنم طریقی, اور جہنم کے اوپر جو پل ہے, پل صراط, اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے, اس پر سے گزرنا, وہ راستہ ہے. اب پھر پوچھ رہے ہو وربی لا ادری ما یصنع بی, مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. اب جب مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا تو میں روؤں نہ تو کیا کروں, روؤں نہ تو کیا کروں. تو وہ علم جو آدمی کو رلا نہ سکے, جو دل کی دنیا میں انقلاب نہ پیدا کر سکے, ایسے علم کے اوپر لعنت. یہ واحد علم ہے کتاب و سنت کا جو آدمی کو رلا. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک مفسر نے لکھا ہے, کون سی, وہی قل آمنوا بہ ولا تؤمنوا, العالم الذی ابقاہ علمہ, عالم وہ ہے جس کا علم اس کو رلا دے, اس کا علم اسے رلا دے. تو یہ تو علم کے بارے میں گفتگو ہے. اگر آپ امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف اٹھائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی, اتنا بڑا آدمی ہے یہ کہ اس نے پورا اسکول کا ایک پروسیجر دے دیا ہے کہ اسکول چلایا کیسے جائے, اور پورا تدریسی منہج دے دیا ہے, پورا تدریسی منہج. باب قائم کرتے ہیں, باب و فضل العلم, یہ باب ہے علم کی فضیلت کا. آپ کہیں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے, اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں, اس کے اندر یہ چیز ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر میں اس کی خوبیاں اور فضیلت بیان کروں تو آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا اس کو خریدنے کا. امام بخاری بات کر کے بتانا چاہتے کہ استاذ کو چاہیے کہ صرف پڑھائے نہ بلکہ علم کے تعلق سے تشویق کرے, شوق پیدا کرے, انسپریشن دے اس علم کے تعلق سے کہ علم سیکھو. طلباء کو صرف پڑھائے نہ بلکہ وہ بتائے کہ یہ چیز اتنی اہم فضیلت والی چیز ہے, تو تشویق دلانا, شوق دلانا. تو علم ایسی چیز ہے کہ استاذ کو چاہیے کہ صرف پڑھائے نہ, علم کا شوق دلائے, انسپریشن دے, انسپائر کرے اس کو. ایک یہ, اور ہمارے ہاں علم کا یہ تصور ہے کہ ہمارے ہاں اگر نوکر بھی رکھا جائے تو عالم ہونا چاہیے. ہمارے ہاں علم کا یہ تصور ہے, نوکر بھی ہو, نوکر تو چھوڑو, مرد پڑھ لیتے ہیں, لونڈی بھی ہو, نوکرانی بھی ہو, کپڑا دھلنے والی ہو, وہ بھی عالمہ رکھی جائے. دلیل یہ حدیث پاک. چلیے پوری سند پڑھ لیتے ہیں.